بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتب الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے ان کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرما دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بالاسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور پر سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اور اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک پر خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے، پہنچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرتا تھا سب کچھ ہی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ پر رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لیے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چل لے گئے کہ بد دلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہا گیا کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کریں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابوبکر؟ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونے لگیں کہ کیا کیا بدکاروں نے، کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے سزا دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس سب کا انتظار کیا تو کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مدابا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی اور اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی اور وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔